اللہ کے نبی فرماتے وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْجُهَا رَاضٍ، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا پتی اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی، جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو، چاہے کتنی روزے دار رہی ہو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو، لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر، شوہر کی خوشی پر، اس کے پتی کی مرضی پر، پتی کی خوشی پر۔ اگر شوہر راضی تو عورت جنتی، مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی۔ اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے۔ جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی۔ اب دوسرا ٹکڑا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا، ابھی تو جنت ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا، جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذانی الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، گزر جانے والی بے حیا ہے۔ بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے، بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا، عصر بعد میری
میری مٹی مت کرنا، مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا، عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا، تب مجھے دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے، علی سے۔ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی۔ غور سے سنو میری بہنوں، غور سے سنو میری بیٹیوں، غور سے سنو میری ماں، غور سے سنو، میرے مرے ہوئے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم، مردہ جسم پر کفن، اس کفن کی کوالٹی اور کلر سفید اور وائٹ رنگ کا، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ کفن سے لپٹ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے، پیر ہاتھ سب چھپے، پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، فاطمہ یہ کہہ رہی ہے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے، اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے، تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا، آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ مسئلے کو ایک طوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، بیوی مرنے کے بعد شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی، میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے، آپ مجھے غسل دیں گے، میں آپ کے ہاتھ سے نہانا پسند کروں گی، مجھے آپ غسل دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا۔ یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ غسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر کو ان کی بیوی غسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل نہ دیتے۔ میرے بھائیو، یہ پردہ ہے، اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے، تب جا کر حجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے یار، اچھا بھی لگتا ہے۔ ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور حجاب کے فیور میں بول رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 5 سال کے یا پیدا ہوتے ہی جو مر گئے، ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، 4 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ملا اور وہ بھی 2 سال کی عمر میں چلا گیا، 3 سال کی عمر میں چلا گیا، 4 سال کی عمر میں چلا گیا۔ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور واویلا مچا کر نہیں روئے ہوں گے، نہ ماں نہ باپ، ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ لہو صغارہم دعامیس الجنہ، جن بچوں کی روحیں نکل جاتی ہیں وہ روحیں جنت کے اندر بے روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی جاتی آتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ نے گناہ کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے کا فرمان صادر کر دے گا، جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، غیب سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتوں ابھی ان لوگوں کو روک لو۔ فرشتے روک دیں گے۔ دنیا میں ہم نے ان لوگوں سے ان کے بچے چھینے تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں، اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو، جاؤ جنت سے ان کو بچوں کو لے آؤ۔ ان کو تو جنت میں لے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گناہ گار ہیں، بچوں ہی کو لاؤ اور ان سے ملوا دو۔ فرشتے جائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 6 سال 10 سال تک کے بچوں کو وہ فرشتے لے کر آئیں گے، جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے
چھین لیا گیا، انتقال ہو گیا تھا، ان بچوں کو لا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم چھوٹے پن میں ہی تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ۔ وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، اے فرشتوں، ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہگار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے۔ فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، فلم یاخذھا، نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، بناحیۃ ثوبہا، کس کے، فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف، دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے۔ اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ، دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔ نہیں، اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے، اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں، میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ جاؤ، آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ جاؤ، اے بچوں، ان کی انگلی پکڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو۔